السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراء بنفسه الله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش نير حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام من السحر في ضراء وسراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني، أي أخرجه في الطبراني. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ثنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق دی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان تین آدمیوں کے بارے میں کچھ بتلاؤں گا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تین اشخاص ہیں جن کو میں محبت کرتا ہوں، جن کے لیے میں خوشخبری سناتا ہوں، اور جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ہنستا ہوں۔ یہ وہ تین اشخاص ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے طبرانی کی ایک روایت پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اشخاص کا ذکر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر ہنستے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مجاہدین کی ایک جماعت رہتی ہے، الذی اذا انکشفت فئۃ، کہ ایک وہ شخص ہے جب کہ مجاہدین کی جماعت میدان میں ہو اور وہ جماعت دل میں یہ خوف کرے کہ معلوم نہیں ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی ان کے دل کے اندر شکست کا ڈر ہو، ان کے اندر کچھ خوف ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے یا نہیں۔
تو ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، یعنی ان میں سے ایک شخص رہتا ہے قاتل وراء بنفسه للہ عز وجل، تو ان میں سے ایک مرد مجاہد ان مجاہدینوں کے پیچھے تنہا اپنی جان سے لڑ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بلا خوف کسی کے سوائے اللہ کے ان سامنے والوں سے لڑتا رہتا ہے، سوائے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فَإِمَّا أَن يُقْتَلَ وَإِمَّا أَن يَنْصُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، کہ وہ اس وجہ سے لڑتا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید فرما دیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالی وَيَكْفِيَهُ، اور اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ اس غرض سے وہ لڑتا ہے، یعنی صرف وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَيَقُولُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف، کیف صبر لی بنفسہ، کہ کیسے میرا بندہ صبر و استقامت کے ساتھ میری خوشنودی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، اور کسی کے خوف کے بغیر وہ میرے لیے لڑتا ہے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر میں کامیاب ہو کر آیا تو میں غازی بن جاؤں گا، اور اگر میں وہاں مارا جاؤں تو میں شہید کہلاؤں گا، اس کے دل میں صرف یہی بات رہتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک وہ شخص ہے جو خالص اللہ کے لیے لڑتا ہو، اور دوسرا کون آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ دوسرا کون شخص ہے؟ والذی لہ امرأۃ حسنۃ، دوسرا وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو، وفراش لین حسنۃ، اور عمدہ بستر ہو، نرم بستر ہو، فیقوم من اللیل، تو وہ رات میں اٹھتا ہے، فیقول یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد، یعنی وہ اپنے بیوی کے پاس ہوتا ہے، اپنے بچوں کے پاس ہوتا ہے، رات میں سویا ہوا، تو جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو وہ تمام کو چھوڑ کر، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے تمام بچوں کو چھوڑ کر، اور اپنے خاص کر اپنے بیوی کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، اور فیقوم من اللیل، اور وہ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وَيَذَرُ شَهْوَتَهُ، اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتے ہیں، وَيَذْكُرُونِي، اور وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ، اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ اپنے بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے خالص میرے لیے۔ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ٹھنڈی کے زمانے میں گرم بستر کو چھوڑتا ہے خالص میری عبادت کے لیے، تاکہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اور جنت کی دعا کرتا ہے۔ یہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں۔ تیسرا کون شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں؟ والذی اذا کان فی سفر او کان معه رکب فسہروا ثم ہجعوا فقام من السحر فی ضراء والسراء، تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور اس کے ساتھ ایک قافلہ بھی ہو، سب ہی رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر پورا قافلہ سو گیا، اور یہ مرد صالح آخر رات کو اٹھتا ہے اور دکھ و تکلیف اور خوش و مسرت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ یعنی تیسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ کوئی بڑی پارٹی یا کوئی بڑا قافلہ کسی سفر میں ہوتا ہے، تو
راستے میں چلتے چلتے کہیں تھک جاتے ہیں تو وہ اس وقت رکتے ہیں، پھر رکنے کے بعد سب سو جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بندہ خدا وہ رات کے آخری حصے میں حالانکہ تکلیف کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وہ رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس بندے کو کسی کا ڈر نہیں، یہ وہ بندہ ہے اس وقت اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، یہ خالص میری وجہ سے یہ عبادت کرتا ہے، میرے لیے یہ عبادت کرتا ہے، اس وقت کوئی اس کو دیکھتا نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اب آپ حضرات کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 3 بندے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں مشغول ہو جائے، دعا کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تینوں بندے بہت پسند ہے، کہ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے بغیر کسی خوف و خطر کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنی جان قربان کرے، دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے گرم بستر کو رات کے اندھیرے میں رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو سفر میں ہونے کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود بھی رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی عبادت کیجئے اور گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کی دعوت دیں، تمام مسلمانوں کو بھی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔ بس یہی باتیں مجھے آپ حضرات تک پہنچانی تھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔